دوستو بارود خانہ حویلی کی طرف آ گئے اور یہ حویلی 18ویں صدی کی ایک حویلی ہے جو سکھوں کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ حالیہ دنوں میں حویلی لاہور کی ثقافتی علامت بن چکی ہے۔ یہاں پہ مختلف رنگوں کے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حویلی بارود خانہ 18ویں صدی میں سکھ فوج کے ایک کمانڈنگ جنرل نے بنائی، جس نے اسے اپنے گھر کے طور پر استعمال کیا۔ حویلی کا کچھ حصہ گولہ بارود کے ڈپو کے طور پر کام کرتا اور کچھ حصہ رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر کے گھر گولہ بارود رکھنا اس وقت کا معمول تھا۔ حویلی لاہور قلعے کے باہر سب سے بڑا ڈپو تھا اور اس کا براہ راست قلعے سے سامنے، اسے بارود خانہ کا نام دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب گولہ بارود کا ڈپو۔ فی الحال اس حویلی کی ملکیت لاہور کے ایک سماجی اور مخیر شخص یوسف صلاح الدین کی ہے، جو اس میں مقیم بھی ہے۔ صلاح الدین صاحب کو یہ حویلی اپنے خاندان سے وراثت ہے۔ جب ان کے جد امجد میاں کریم بخش نے اسے 1870 میں خریدا تھا۔ حویلی بارود خانہ پاکستان کی تحریک آزادی کا مرکز تھا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک ممتاز بانی اور رہنما میاں امیر الدین کا گھر، جو لاہور کے پہلے مسلمان لارڈ میئر تھے۔ اس کی فن تعمیر پہ اگر بات کی جائے، حویلی کی چھت لکڑی کے تختوں سے بنی ہے۔ لاہور کے گرم درجہ حرارت کو دیکھتے ہوئے حویلی کی چھتیں اونچی ہیں۔ 1901 کے آس پاس حویلی کو زنانہ خانہ، خواتین کا کوارٹر، مرد خانہ میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کمرے کو شیش محل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کمرے میں شیشے کا کام ہوتا تھا۔ کریم بخش سکھوں کے دور میں سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ صاحب کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی گئی تھی۔ کمرے میں اس کے سکھ جنرل کے، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے، اس کمرے میں اس حویلی مختصر یہ کہوں، یہ حویلی نایاب ہے اور یہ حویلی بارود خانہ لاہور کے دیوار والے شہر میں ٹکسالی گیٹ کے قریب واقع قلعہ لاہور کے سامنے ہے۔ شاہی محلہ بازار، جامع مسجد حنفیہ، پیر حضرت بابا نوگزا کا مزار اور بادشاہی مسجد کے قریب بھی ہے۔ انگریزوں نے حویلی کے قریب پانی کا ایک ٹینک بنایا جو شہر کو پانی فراہم کرتا تھا۔ حویلی کو ثقافتی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لاہور کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم نشان بھی ہے۔ یہ لاہور میں بسنت کے تہوار کا ایک مرکز تھا اور اس نے برسوں سے رائلٹی صدور، سیاستدانوں، بین الاقوامی معززین کی میزبانی کی ہے۔ یہاں بہت سے اہم پروگراموں کی میزبانی بھی کی جا چکی ہے، جیسے میوزیکل ایونٹس ہو گئے، ٹی وی فلمز کی شوٹنگ اور سیاستدانوں اور اداکاروں، موسیقاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سیاستدان بھی تو فنکار ہی ہیں نا، وہ کون سے فنکاروں سے جدا ہیں۔ فلم خدا کے لیے کچھ مناظر یہاں فلمائے گئے تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے اسے میوزیکل ٹیلی ویژن سیریز ورثہ ہیریٹیج کے لیے بطور مقام استعمال کیا اور یہ جگہ نایاب ہے، پرانا لاہور ہے اور واقعی یہ جگہ دیکھنے کے قابل بھی ہے۔ حویلی بارود خانہ is an 18th century Haveli located in the walled city of Lahore, Pakistan. Built during the Sikh rule of Lahore. In the recent times, the Haveli has become a cultural symbol of Lahore. Haveli Baarood Khana was built in the 18th century by a commanding general of the Sikh army. He used
used it as his home. Part of the Haveli acted as an ammunition depot and part was used as a residence. It was the norm at that time to keep ammunition at the commanding officer's house. The Haveli was the largest depot outside the Lahore fort and faced the fort directly. This land it the name Barud Khana, which means ammunition depot. Currently, the Haveli is owned by Yusuf Salahuddin, who is a philanthropist from Lahore, and he resides in it. Salahuddin inherited the Haveli from his family after his forefather Mia Karim Baksh bought it in 1870. The Haveli Barud Khana was also at the center of the Pakistan independence movement and was the house of Mia Amiruddin, a prominent leader, founder of the All India Muslim League. From this family, who was the first Muslim Lord Mayor of Lahore. If we speak about the architect, the roof of the Haveli is made up of wooden planks. Considering the hot temperature of Lahore, the Haveli has high ceilings. Around 1901, the Haveli was divided into Zanan Khana, female quarter, and Mardan Khana, male quarter. A room was called Sheesh Mahal, glass palace, because the room had glass work done on it. During the Sikh era, a prayer room was built for the Sikh holy book, Granth Sahib. Now, if we talk about its location, it's in the walled city of Lahore, close to Taksali Gate. Today, as we told you, that we are going through Taksali Gate. So this came in between. It is close to Shahi Mohalla Bazaar, Jamia Masjid Hanfiya, the Shrine of Pir Hazrat Baba Noguza, and Bachar Mosque. The British built a water tank near the Haveli which supplied water to the city. The Haveli is used for cultural events and is an important landmark of Lahore's cultural heritage. It was the center of the Basant festival in Lahore and was hosted and this place had hosted royalty, presidents, politicians, international dignitaries over the years. Really amazing. یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، اس کا خیال ہم لوگوں نے کرنا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ دیکھیے یہ قائداعظم محمد علی جناح اور دیگر شخصیات کی تصاویر بھی یہاں آویزاں ہیں دیواروں پہ۔